السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، یہ جو انسانی ویرج ہے، بعض اوقات بے اولاد لوگ جوڑے بیچارے ادبا کرام کے پاس جاتے ہیں اور گلی گلی کی خاک چھانتے ہیں، تو صحیح طریقے سے ان کو صحیح غذا اور دعا نہیں ملتی۔ تو آج میں آپ کو عمدہ منی کی علامات کے بارے میں بتاؤں گا کہ خود دیکھیں کہ منی جو ہے، ویرج جو ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جوہر حیات بنایا ہوا ہے، اس کی علامات کیا ہیں اور کیسے رنگ کی ہونی چاہیے۔ تو میں تمام عوام الناس کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ خود چیک کریں، اور اس کے بعد میں انشاءاللہ العزیز نسخہ جات بتاؤں گا، وہ خود بنا کے استعمال کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ شفا سے نوازے گا۔ مرد کی منی جو ہوتی ہے معتدل قوام، یعنی نہ حد سے زیادہ گاڑھی اور نہ پانی جیسی پتلی رقیق ہوتی ہے۔ بہتر منی کا رنگ سفید ہوتا ہے اور بوقت اخراج خوب اچھل اچھل کر نہایت لذت سے نکلا کرتی ہے۔ اگر منی پہلے گاڑھی اور پھر آہستہ آہستہ تھوڑی دیر بعد رقیق ہو جائے تو منی کی عمدہ نشانی ہے۔ عورت کی منی ہلکے زرد رنگ کی ہوتی ہے، لہٰذا معلوم ہونا چاہیے کہ جن اشخاص کی منی درست نہیں ہوتی، اول تو ان کے ہاں اولاد ہوتی ہی نہیں، اگر ہوتی بھی ہے تو کمزور اور بیمار۔ منی کو خراب کرنے والے بہت سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے نہ صرف منی ہی خراب ہوتی ہے بلکہ چند ایک اور ایسے امراض لاحق ہو جاتے ہیں جن سے مرد دراصل مرد ہی نہیں رہتا۔ منجملہ ان کے میرے نزدیک تو جلک، اغلام اور کثرت جماع ہی تین بڑے سبب ہیں جن کے عالمگیر ہو جانے کی وجہ سے ہی تقریباً 95% انسان جریان احتلام، صورت انزال جیسی نسل کش اور تباہ کن امراض میں مبتلا ہو کر ذوف با جیسے خوفناک مرض کے پنجہ میں پھنس جاتے ہیں۔ پہلے جلک کی تباہ کاریوں کا تھوڑا سا ذکر سن لیں کہ ہاتھ سے سرچشمہ حیات خارج کرنے والے کو مجلوک اور اس فعل نازیبا کو جلک یا استمناء بالید کہتے ہیں۔ یہ بری عادت جب کسی کو پڑ جاتی ہے تو اس کو چھوڑنا محال ہو جاتا ہے، کیونکہ ہاتھ کی رگڑ کی وجہ سے پٹھے ذکیس ہو جاتے ہیں اور ان کو بار بار تناؤ ہوتا ہے، اس لیے وہ اس جرم کے بار بار مرتکب ہوتے رہتے ہیں۔ اکثر لوگ اس کی برائی کو محسوس کرتے ہیں لیکن شیطانی وسوسے کی وجہ سے یہ خیال کرتے ہیں کہ بس آج تو اس کام کو کر لوں، پھر آئندہ کبھی نہ کروں گا۔ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر وہ یہی سوچتے رہیں گے تو کبھی بھی اس کام کو نہ چھوڑ سکیں گے، اور یہ آج یوم قیامت تک ختم ہونے میں نہیں آئے گا۔ اب اس مرض سے پیدا ہونے والی چند ایک خرابیاں بیان کرتے ہیں تاکہ چند منٹ لذت حاصل کرنے والوں کو معلوم ہو جائے کہ وہ جس فعل کو باعث لذت سمجھ رہے ہیں وہ دراصل لذت نہیں بلکہ بے شمار مصیبتوں کا پیش خیمہ ہے۔ جس فعل کو کرنے سے آج وہ 2 منٹ خوش ہوتے ہیں، کبھی ان کو یہ فعل سالوں رلائے گا۔ بقول فدا کا ابی و امی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ناقع الیدی ملعون، یعنی ہاتھ سے منی گرانے والا ملعون ہے اور خدا کی لعنت کا مستوجب ہے۔ ہاتھ کی رگڑ سے عضو تناسل کے رگ و پٹھے کمزور پڑ جاتے ہیں اور ان میں خون کا دورہ بند ہو جاتا ہے، نیلی نیلی رگیں ابھر جاتی ہیں اور پھر عضو تناسل میں کمزوری اور ڈھیلا پن پیدا ہو جاتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ انتشار کے قابل ہی نہیں رہتا۔ اور دوسرا جو نمبر ہے، منی کے بار بار نکلنے کی وجہ سے نہایت خراب اور رقیق منی پیدا ہونے لگتی ہے جس سے حیوانات منویہ منی کے کیڑے معدوم ہو جاتے ہیں۔ بار بار منی کے نکلنے کی وجہ سے منی کا خزانہ بھی ذکیس ہو جاتا ہے
اور اس کی قوت امساکیہ بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے جب کبھی پخانہ کرتے وقت زور لگایا جائے تو فوراً چند ایک قطرے منی کے نکل پڑتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ یہاں تک کہ نوبت پہنچ جاتی ہے کہ ذرا سی رگڑ یا جماع کے خیال سے یا عورت سے بات چیت کرنے سے ہی منی نکل پڑتی ہے۔ ایسی حالت کو ذکاوت حس کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ علاوہ ازیں اس فعل بد کا سب سے بڑا اثر اعضائے رئیسہ پر پڑ جاتا ہے، اور بدن کے جوہر منی کو خارج کر دینے کی وجہ سے تمام اعضائے رئیسہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں اعضائے رئیسہ کے بارے میں کچھ عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حفظ و امان رکھے۔